الاسلام دینا. سجاد بیٹا ان بچوں کو یا تو خاموش کروا دیں یا تحقیق اٹھے گا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا، جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. غور کیجئے ذرا، جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اسلام کو مانو، اسلام کے مطابق زندگی کرو، اور ہمیں علماء کرام نے بتایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک ہی دین تھا، اور وہ دین اسلام تھا. یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا اس سے قبول نہیں کیا. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوا، انتہائی المیہ کی بات، کہ دین کو مذہب بنا دیا گیا. ہمارے ہاں دین اسلام بطور دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا تھا، اس کو مذہب بنا دیا گیا، اسلام کو مذہب بنا دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ اسلام کا مفہوم ہمارے ہاں مذہب کے معنی نہیں لیا جاتا ہے. کوئی بندہ، اب ذرا غور کر لیجیے گا، یہ آیت مبارکہ میں سمجھانے جا رہا ہوں، اللہ کرے آپ کے دل میں یہ بات اتر جائے جو میں کہنے جا رہا ہوں. ہمارے ہاں دین کو مذہب کے معنی میں بدل دیا گیا. اسلام کو بطور مذہب لیا جا رہا ہے آج کے دور میں، جبکہ اسلام بطور دین تھا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے. اور دین ہے بندے کے پیدا ہونے سے لے کر بندے کے مرنے تک جو دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہے، وہی اسلام ہے، اسی کو دین کہا جاتا ہے. اب دیکھیے گا، ہمارے ہاں المیہ یہ ہوا کہ کوئی بندہ داڑھی رکھ لے. اب ذرا غور کر لیجیے گا، مثالیں دینے لگا. کوئی بندہ داڑھی رکھ لے اور داڑھی رکھ لے یہاں تک، تو ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے؟ عرف عام میں کیا کہا جاتا ہے؟ جس بندے کی داڑھی لمبی لمبی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مولوی صاحب کیسے ہیں، حافظ صاحب کیسے ہیں، یہی کہا جاتا ہے نا. اس بندے نے ساری زندگی مسجد کا منہ تک نہ دیکھا ہو، اس بندے نے ساری زندگی نماز نہ پڑھی ہو، لیکن اس بندے نے داڑھی لمبی لمبی رکھ لی ہو. آپ نے اسلام کو مذہب بنا دیا. آپ کے ہاں بندے کی داڑھی لمبی ہو، بندے نے ایک مخصوص وضع قطع کا لباس پہنا ہوا ہو، سر پر محراب بنا ہوا ہو، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہو، اور مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے یا حج اور عمرہ کرنے جاتا ہے، لیکن اپنے سارے کے سارے معاملات میں وہ شراب بھی پیتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، سود بھی کھاتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، وعدہ خلافی بھی کرتا ہے، لیکن صرف اس کے حلیے کی وجہ سے، اس کی نمازوں کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ دیندار ہے.
کیا کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ دیندار ہے، غلط کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف وہ بندہ ہے کہ جس کا حلیہ اور وضع قطع تو بظاہر دینداروں والی نہیں ہے، مذہبی نہیں لگتا، لیکن وہ بات کرتے ہوئے سوچتا ہے، وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا کرتا ہے، وہ جھوٹ بولنے سے ڈرتا ہے، وہ معاملات جب بھی کرتا ہے تو معاملات کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق، رشتہ داریوں میں جاتا ہے، بازار میں جاتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق کرتا ہے۔ اس بندے کو کہا جاتا ہے یہ بندہ تو بڑا بزنس مین ہے، یہ تو بڑا دنیا دار بندہ ہے۔ یہ سٹینڈرڈز کس نے بنا دیے؟ دیکھیے، پہلا بندہ تھا، داڑھی تھی، ماتھے پر محراب بنا ہوا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، عمرہ بھی کرتا ہے، لیکن وہ بندہ جھوٹ بھی بولتا ہے، وعدہ خلافی بھی کرتا ہے، سود بھی کھاتا ہے اور معاملات میں بے ایمانی بھی کرتا ہے۔ ایسے بندے کو تو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے دیندار، حاجی صاحب، مولوی صاحب، حضرت صاحب۔ دوسری طرف وہ بندہ ہے کہ جس کی شکل و صورت بظاہر نہیں لگتی، چاہے وہ نمازیں کم پڑھتا ہے، چاہے اس کو کبھی اللہ تعالیٰ کے در پر جانے کی، بیت اللہ شریف دیکھنے کی توفیق بھی نہیں ملی، لیکن وہ جب معاملات کرتا ہے تو اسلام کی روح کے مطابق معاملات کرتا ہے، وہ بزنس کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے اور سارے کے سارے معاملات کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، تو ایسے بندے کو کہا جاتا ہے یہ بندہ دنیا دار بندہ ہے۔ اب مجھے بتائیں کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ دراصل یہ ہوا کیوں؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہم نے دین کو مسجد تک محدود کر دیا، ہم نے دین کو مذہب بنا کر رکھ دیا۔ قرآن مجید اور یہ کتاب ہدایت جب بھی بات کرتی ہے دین کے حوالے سے تو میرے اور آپ کے معاشرے میں جس کو دین کہا جا رہا ہے نا، اس حوالے سے بات نہیں کرتی۔ یہ کتاب جب بات کرتی ہے دین کی تو یہ بات کرتی ہے اس دین کی جو بازار میں بھی ایک ہے اور مسجد میں بھی ایک ہے۔ وہی دین مسجد میں بھی ہوگا، وہی دین بازار میں بھی ہوگا، وہی دین گھر میں بھی ہوگا، وہی دین باہر بھی ہوگا۔ تو فرمانے باری تعالیٰ ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا، کوئی اور دین ڈھونڈے گا۔ کون ہے آپ میں سے جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈتا ہے؟ اگر دین کو مذہب کے معنی میں لیا جائے تو ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، روزہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، یہاں تک کہ اگر پیسے بھی دیتے ہیں مسجد اور مدرسے کو تو کس لیے دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے دیتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، یہ ہے عبادات۔ دین نام ہے آپ کے معاملات، آپ کی معیشت، آپ کی معاشرت، آپ کے جو موالات ہیں، ان تمام چیزوں کو مل کر جو چیز بنے گی اس کو کہا جائے گا نظام زندگی، اور وہی نظام زندگی آپ کا دین ہوگا۔ آپ نماز تو پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، لیکن جب معیشت کی باری آتی ہے تو آپ کہتے ہیں معیشت مجھے وہ انگریزوں والی اچھی لگتی ہے، معیشت مجھے انگریزوں والی اچھی لگتی ہے، اور آپ انگریزوں کے طور طریقے کے مطابق کاروبار کرتے ہیں۔ انگریز کہتے ہیں کہ ہماری پالیسی یہ ہے کہ جو سودا ایک دفعہ بیچ دیا وہ واپس نہیں کریں گے،
ایسے ہی ہے نا آپ کے بازاروں میں، آپ کہتے ہیں انگریز نے بڑا زبردست قانون رکھا ہے، سودا واپس نہیں ہوگا، تو آپ کا دین اسلام نہیں ہے، آپ کی صرف عبادت اسلامی ہے، آپ کا دین اسلام نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں کلمہ بھی پڑھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، لیکن میں بڑا کھرا بندہ ہوں، جو مجھ سے بات کرتا ہے میں صرف اسی سے بات کرتا ہوں، جو مجھ سے جیسا پیش آتا ہے میں اس سے ویسا ہی پیش آتا ہوں، رشتہ دار مجھ سے بات کرتے ہیں کریں، نہیں تو خسبو کھائیں، یہی کہتے ہیں نا ہمارے گھروں میں بڑا کھرا بندہ ہوں، میں کسی کی سن نہیں سکتا۔ اور یہ ہمیں کس نے سکھائی ہے باتیں؟ ہندوانہ زندگی نے، ہندوؤں کے ساتھ معاشرت نے ہمیں یہ باتیں سکھائی ہیں۔ اسلام تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو میرے ساتھ رشتہ داری توڑے میں اس کے ساتھ رشتہ داری جوڑوں، تو میری یہ جو معاشرت ہوگی یہ اسلامی نہیں ہوگی، یہ ہندوانہ ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے ہاں صرف دین جو ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یا چند رٹے رٹائے جملے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ چند رٹے رٹائے جملے ہمیں ملے ہیں، یا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس یہی ہمارے ہاں دین کا تصور ہے۔ اس سے آگے دین ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا، جبکہ یہ کتاب ہدایت کہتی ہے، میرے الفاظ نہیں ہیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین تلاش کرتا ہے، کوئی اور دین ڈھونڈتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے کیا کیا جائے گا؟ وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب ہمارے بازاروں میں جو دین چل رہا ہے وہ چل رہا ہے انگریز کا، ہمارے گھروں میں جو دین چل رہا ہے وہ چل رہا ہے ہندوؤں اور سکھوں کا۔ آپ کو شاید میری بات غلط لگ رہی ہو لیکن ہے یہی۔ آپ کے اتنی بڑی داڑھی ہے حاجی صاحب کی، اتنی بڑی، لیکن اتر دیوات ایک دوسرے کو بھی بھولوا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بندہ بڑا نمازی ہے، مسجد میں آ کر بیٹھا رہتا ہے، لیکن جب بیٹی بیاہنے کی باری آتی ہے نا، جہیز وہ بھی بنا کر دے رہا ہے۔ جب فوتگی ہو جاتی ہے ان کے ہاں تو طریقہ وہ بھی وہی ہندوؤں والا کر رہا ہے کہ 40 دن تک گھر میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، اس طرح سے ہوگا، اس طرح سے ہوگا۔ کون سا دین آپ نے دیا ہے بھائی؟ اسلام نے تو یہ چیزیں نہیں سکھائی آپ کو۔ مجھے بتائیں اسلام نے کب کہا کہ جب بیٹی کی شادی کر رہے ہو ساری زندگی بیٹی کو، اور آپ کے گاؤں میں، آپ کے گلی محلے میں آپ ماشاءاللہ سے 20-25 سال کی بچیاں ہوں گی، ان کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، قرآن کے ترجمہ تک نہیں آتا، پتہ نہیں قرآن مجید میں کیا کہا ہے رب نے، لیکن جب اس کو گھر سے ودا کرنے کی باری آتی تو اس کے ساتھ کتاب رکھ دیتے ہیں۔ یہ کون سا دین سکھایا بھی آپ نے؟ یہ کون سا دین آپ کو پتہ چلا؟ کس نے دیا آپ کو یہ دین؟ اسلام نے تو یہ والا طریقہ نہیں دیا تھا۔ اچھا مجھے بتائیں، آپ کے بیٹی کی شادی تھی، جو بندہ بارات لے کر آیا، وہ بارات کے ساتھ جو 100-150 بندہ آتا ہے وہ کس نے سکھایا؟ اسلام نے سکھایا آپ کو؟ اسلام میں تو یہ تصور ہی نہیں ہے۔ اچھا مجھے بتائیے، چلے 100-150 بندہ لے کر آیا، وہ جو لڑکی کے والد تھے اور لڑکی کے گھر والے تھے، ان کے ذمے آپ نے 100-150 بندوں کا کھانا بھی ڈالا۔ اسلام نے نہیں یہ کہا تھا، لیکن آپ کے ہندو یہ کرتے تھے تو آپ نے بھی یہ کرنا شروع کر دیا اسلام کے نام پر۔ آپ کے ہم مولوی صاحب بھی نکاح پڑھانے جاتے ہیں، اور مولوی صاحب نکاح پڑھانے جاتے ہیں تو مولوی صاحب کو بلایا جاتا ہے، مولوی صاحب چھٹی کرو، برات آ گئی ہے، چھٹی کرو، برات آ گئی ہے، اور اگر مناسی آ جائے اور خسرے آ جائے نا
تو خسروں کے آپ کی نہ باپ کی چلتی ہے، نہ دلہے کی چلتی ہے، نہ دلہن کی والوں کی چلتی ہے، تب کھڑی رہے گی برات، مزہ آ گیا تو یار خیر ہے۔ اور مولوی صاحب اگر نکاح پڑھانے آ جائے نا اور مولوی صاحب دین کی دو باتیں کرتے، مولوی صاحب چھٹوں پڑے آجنا دینی کون اٹھتے ہے؟ اللہ کی قسم یہ کون سا دین آپ کے لیے سیکھ لیا ہے؟ یہ دین نہیں ہے۔ دین اللہ تعالیٰ کے ہاں ان الدین عند اللہ الاسلام، آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ دین ہے، نماز روزہ حج زکات نہیں دین، یہ تو عبادت ہے۔ آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ، پیدا ہونے سے مرنے تک جو طریقہ آپ جس طریقے پر چلتے ہیں وہ طریقہ دین ہے۔ اور اللہ کہتا ہے وہ طریقہ اگر اسلام نہیں ہوگا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو قبول نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے میری بات کہ نہیں؟ کتاب کہتی ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ فاسق ہیں۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، معاملات نہیں کرتا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہی لوگ کافر ہیں۔ آپ مسجد میں آ کر مسلمان ہیں، مسجد کے باہر آپ کیا ہیں؟ ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، انگریز ہیں، یہودی ہیں۔ اور ایسے ہی ہے آپ کی تجارت جو چل رہی ہے وہ عیسائیوں کی دی ہوئی ہے، مسلمانوں کی تجارت کے مطابق آپ کام کر رہے ہیں۔ اسلام تو کہتا ہے وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو، آپ کہتے نہیں یار آج کے معاشرے میں تو اگر ایپ بتا دیا اپنی چیز کا تو میری چیز بکے گی نہیں، میں نے موبائل بیچنا ہے، میں نے موبائل بیچنا ہے اپنا، اور اگر میں کسی کو بتا دوں گا میرے موبائل میں یہ والی خرابی ہے تو میرا موبائل بکے گا نہیں۔ جبکہ اسلام کہتا ہے جب تک تم بتاؤ گے نہیں تو تم حرام کھاؤ گے، لیکن ہمارے تاجر حرام کھا رہے ہیں۔ یہ ہے دین۔ میں رو رہا ہوں پیٹ رہا ہوں شاید آپ کی سمجھ میں آ جائے بات، دین مسجد کے اندر نہیں، دین مسجد کے باہر بھی دین ہے۔ اور یہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا۔ آپ کی عدالتیں، آپ کی عدالتیں، آپ کے قانون، آپ کی معاشرت، آپ کی معیشت، غرض یہ کہ آپ کے سارے صرف مسجد میں آتے تو آپ مسلمان ہیں، نماز اسلام کے مطابق پڑھ لی، روزہ اسلام کے مطابق، اچھا نہیں نماز میں تو اگر بندے نے ذرا سی چوچنا بھی کر لی نا وہ بھی مولوی صاحب سے پوچھتے مولوی صاحب میری نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، پوچھتے ہیں نا یہ میں نے روزے میں سرما ڈال لیا مولانا صاحب، یہ سرما ڈالنے سے میرا روزہ ٹوٹ گیا یا رہ گیا؟ اچھا مجھے مدت ہو گئی 5 سال ہو گئی یہاں پر، کبھی کسی نے آ کر یہ نہیں پوچھا مولانا صاحب میں نے دکان پر چیز بیچی تھی بغیر نقص بتائے چیز بیچی تھی، آیا وہ میں نے حرام کھایا یا حلال کھایا؟ کبھی کسی نے مسئلہ نہیں پوچھا۔ کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ مولانا صاحب میں نے اپنے میرے بھائی نے مجھے گالی دی تھی، میرے بھائی نے میرے ساتھ تعلق توڑ دیا تھا، ساری زندگی گزر گئی، میں نے اس کو نہیں بلایا، میں نے صحیح کیا یا غلط کیا؟ کبھی کسی نے نہیں پوچھا۔ کبھی کسی نے نہیں پوچھا مولانا صاحب وہ فلاں شریک نے میرے ساتھ زیور زیادتی کی تھی، میں نے اس کے اوپر جھوٹا پرچہ کروا دیا، آیا میں نے حلال کام کیا یا حرام کام کیا؟ کبھی کسی نے نہیں پوچھا۔ پوچھتے ہیں تو کیا پوچھتے ہیں؟ مولانا صاحب روزے کے ساتھ ساتھ کی مالش کر لی تھی، میرا روزہ ٹوٹ گیا یا بچ گیا؟ مولانا صاحب آنکھ میں سرما لگا لیا، آیا میرا روزہ رہ گیا یا جاتا رہا؟ اور یہی میرے عزیزوں آپ مچھر اونٹ تو آپ نکل جاتے ہیں، حرام کھائے جا رہے ہیں، حرام نکلتے جا رہے ہیں، اونٹ نکل رہے ہیں اور مچھر آپ چھان چھان کر الگ کر رہے ہیں۔ یا سرمے والا کوئی مسئلہ بڑا ہے یا بھائی کے ساتھ ظلم کرنے والا معاملہ بڑا ہے، وہ کسی نے نہیں پوچھا کبھی آ کر۔ خیر میں تو دیواروں سے سر مار رہا ہوں، شاید
اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے دے. دین جو ہے صرف مسجد تک محدود نہ کیجیے، دین آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کوئی اسلام کے طریقے زندگی کے علاوہ کوئی اور طریقہ استعمال کرے گا، کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں ہوگا. آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں ہوگا. كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے دے. اصل میں تو یہ اہل کتاب کے بارے میں ہے، لیکن یہاں میں اور آپ مخاطب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کیسے اس قوم کو ہدایت دے جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، ایمان کے بعد کفر کیا. وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اس بات کی گواہی دے دی کہ رسول حق ہے. وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ گئی. اچھا مجھے بتائیں، آج میں جواب دیے بغیر آگے نہیں چلوں گا. ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے کسی گوشے کو برا سمجھتا ہو؟ کوئی ایسا بندہ ہے؟ جواب دیجیے، ذرا دے دیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی گوشے کو آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا؟ سارے مانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان ہے. آقا کی ساری زندگی کیا ہے؟ حق ہے. اللہ تعالیٰ فرمانے وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اصل میں تو اہل کتاب کے بارے میں یہاں میں اور آپ مخاطب ہیں. گواہی دی کہ رسول حق ہے. اچھا ہم نے گواہی دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا اور مولا ہے، لیکن میرے عزیزوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ جب تجارت کرنی ہے تو گیلی گندم کو اوپر کرو تاکہ خریدنے والے کو پتا چلے آپ کی گندم میں نقص تھا. یہی طریقہ بتایا میرے محمد نے. آپ کون سے طریقے پر عمل کرتے ہیں؟ محمد کو چھوڑ کر کافروں کا طریقہ اپناتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ میں اور ہم اس کا مخاطب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، واضح نشانیاں آ گئی. واضح نشانیاں آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہیں، لیکن ہمیں انگریزوں کا قانون، ہندوؤں کی معاشرت، یہود کی معیشت، ایسی بھائی ایسی بھائی ایسی بھائی، ہم کہتے ہیں یار میرا پتر نہ بڑا ہو کے کی بنے گا؟ بل گیٹس بنے گا. ہمارے گھروں میں یہی باتیں ہوتی ہیں. میرا پتر بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ بل گیٹس بنے گا. میرا بیٹا بڑا ہو کر، میرا بیٹا بڑا ہو کر ایلون مسک بنے گا. میرا بیٹا بڑا ہو کر مارک زکربرگ بنے گا. لعنت ہے تمہارے مسلمان ہونے پر. تم نے گواہی دی تھی کہ محمد حق ہے. تمہارا آئیڈیل محمد ہونی چاہیے. ان کے جیسا نہ تاجر آیا ہے اور نہ آئے گا. ان کی جیسی معیشت کسی نے نہ چلائی ہے نہ کوئی چلا سکے گا. ان کی جیسی معاشرت. ایک آدمی آیا، عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے رشتہ دار ایسے ہیں، میرے رشتہ دار ایسے ہیں، میرے رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ رشتہ داریاں جوڑتا ہوں، وہ میرے ساتھ رشتہ داریاں توڑتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان تو ہے ہی یہ. اگر وہ تمہارے ساتھ اچھا کرتا تھا، تم نے اس کے ساتھ اچھا کیا تو کون سا تیر مارا؟ وہ تمہارے ساتھ برا کرتا تھا، تم نے اس کے ساتھ اچھا کیا تو یہ بھی حسن سلوک ہے، یہی صلہ رحمی ہے. اب مجھے بتائیں، آپ سارے یہاں بیٹھے ہیں، آپ میں سے کتنے ہوں گے جو اپنے خاندان میں سے بہت سے لوگوں سے بات تک نہیں کرتے، سلام تک لینا گوارا نہیں کرتے؟ یہ کون سا دین آپ لوگوں نے سیکھ لیا بھائی؟ آپ نے تو مانا تھا رسول حق ہیں، ایمان والے ہوئے تھے، اور وجاءہم البیّنات، واضح نشانیاں آپ کے پاس آیات آ گئی تھی. لیکن آپ نے یہ سارا کچھ ہونے کے بعد بھی کیا کیا؟ اسلام کو طلاق دے دی، اسلام کو چھوڑ دیا.
اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان کے پاس واضح نشانیاں آئی تھیں، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایسی آنکھوں پر پٹی بندھ گئی ہے ہمارے، یہی اتفاق کروں گا، ایسی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، تجارت کرتے ہیں عیسائیوں والے، معاملات کرتے ہیں ہندوؤں والے، طرز زندگی ہے ہمارا انگریز اور یہودیوں والا، اور یہاں لڑ لڑ کر مر گئے ہیں کہ یا اس نے نماز میں رفع الدین کیا اور اس نے نماز میں رفع الدین نہیں کیا، مرتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، یہ تو تھا عبادت کا تعلق، عبادت کا تعلق سیدھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، عبادت کا تعلق جو ہے وہ سیدھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ آپ نے نماز پڑھی تو میرا تو نہیں پاتا آپ کو آ کر کہوں بھئی تیری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے نا یار۔ لیکن اگر آپ نے چیز بیچی اور جھوٹ بول کر بیچی، وہاں میرا تو بنتا ہے کہ جب آپ کو بولوں تم نے غلط کیا، لیکن چیزیں جھوٹ بول کر بیچے جا رہے ہیں، وہاں کوئی بولتا نہیں، اور نماز اگر ذرا سی بھی اپنے مسلک کے علاوہ کسی اور مسلک کے مطابق کسی کو پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو رونا ڈال دیتے ہیں، کہتے بابی آ گیا جی، وہ ہے تو بریلوی جے، وہ یہ تو فلانا ہے، یہ تو فلانا ہے۔ عبادات کو تم نے پتہ کیا بنا دی، اور جو معاملات تھے ان کو تم نے خالصاً دین کے علاوہ، اسلام کے علاوہ کوئی اور رکھ دے دیا۔ یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ آج کا جمعہ بہت مختصر میں نے پڑھایا ہے، اور زور اسی بات پر دے رہا ہوں، ہمیشہ اسی بات پر زور دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا میرے عزیزوں، اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام صرف عبادت کا دین نہیں ہے، اسلام صرف مسجد والا دین نہیں ہے۔ عیسائیوں کیا ہے، وہ عیسائی کہتے ہیں باہر زنا کرتے ہو چرچ میں آ کر معافی مانگ لو، اللہ کا خیر صلاح، لیکن اسلام ایسا دین نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے جیسے مسجد کے اندر تم مومن ہو، مسجد سے باہر بھی ویسے ہی بننا ہے۔ نماز کے اندر جس رب کے سامنے جھک رہے ہو، بازار کے اندر جا کر بھی اسی رب کا خوف تمہارے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اسلام کہتا ہے اگر تم نے روزہ رکھا تھا اور یہ مان کر روزہ رکھا تھا کہ میرا رازق اللہ ہے، جب وہ مجھے حکم دے گا تب میں رزق کا نوالا اپنے اندر اتاروں گا، وہی رازق تمہارا بازار میں بھی رازق ہے، اس کا حکم ہوگا تو گاہک خود چل کر تمہارے پاس آ جائے گا، اس کا حکم نہیں ہوگا تو تم جتنے مرضی جھوٹ بولو تمہاری چیز بکے گی نہیں۔ لیکن ایسی بدبختی کہ ہمارا مسجد تک تو اسلام ہے لیکن مسجد کے باہر ہم پتہ نہیں کون سی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کو بطور دین اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔